بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلوات واتم التسلیمات علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے انتہائی قابل احترام اور عزیز طلباء کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے آنے والے ان خوش نصیب افراد کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے تعلیمی سال کا ابھی چند دن پہلے آغاز ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی سال کے اس خوبصورت موقع پر میں چند قیمتی نصیحتیں جو ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ، ہمارے اساتذہ اس موقع پر اپنے طلباء کو، اپنے تلامذہ کو کرتے چلے آئے ہیں، انہیں ایک علمی امانت سمجھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب میری ان گزارشات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، انہیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت حاصل کرنے کے لیے، آپ کا وارث بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی اور سفر کر کے اس عظیم علمی مرکز میں آنے کی سعادت بخشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم یعنی انبیاء کا گروہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہم اپنے ترکے میں، اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ہماری وراثت اور ہمارا ترکہ وہ علم دین ہے۔ جس نے علم دین کو پا لیا اس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت کو پا لیا، ان کا وارث بن گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حد تک علم دین کی ترغیب دی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی، بالکل نوجوان تھے، بعض روایات کے مطابق 14 سال یا 17 سال ان کی عمر تھی، تو وہ اپنے ایک دوست سے کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابھی تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس دین کا بہت بڑا علم کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، ایک ایک کر کے یہ صحابہ اکرام دنیا سے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اگلی نسلوں کو حضور کی اس وراثت کی ضرورت پڑے گی، علم دین کی ضرورت پڑے گی، دینی مسائل سیکھنا چاہے گی اگلی نسل۔ تو آؤ ہم مل کے آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جائیں اور ان سے علم دین کے وہ موتی، وہ جواہر آج سمیٹ لیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیے۔ اس دوست نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں ہم بچوں کو کون پوچھے گا، تو کیا ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے اتنی مشقت اٹھانے کی، میں تو اپنا کوئی کام کاج کروں گا، اپنے والد کے ساتھ اس کے کاروبار میں شریک ہو جاؤں گا، پیسے کماؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے اور دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ باہر بیٹھے رہتے، صحابی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے۔ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو پھر انہیں کہتے کہ آپ ہمیں دین کی وہ باتیں بتائیے جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام جب انہیں اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے گھر آ کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ ساری باتیں بتا دیتے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جواب یہ دیتے کہ ہماری تربیت یہی کی گئی ہے کہ علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا، بلکہ علم کے دربار میں خود حاضر ہوا جاتا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب میں کسی صحابی کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوتا اس انتظار میں کہ وہ باہر تشریف لائیں، تو تیز آندھی چلتی یا ہوا آتی تو مٹی اڑا کے، میری داڑھی نئی نئی آئی تھی، سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں وہ خاک اور مٹی پڑ جاتی، میرے لباس پہ مٹی پڑ جاتی، میرا جسم خاک آلود ہو جاتا، لیکن علم دین حاصل کرنے کا وہ جنون اور وہ تڑپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں بھر دی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو حضور کے چچا کا بیٹا ہوں، میں تو حضور کے خاندان کا فرد ہوں، میرا نسبی مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، تو میں حضور کی اس نسبت کو ساری زندگی استعمال کر کے اپنی عزت اور اپنی تکریم کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، جن کی تربیت حضور نے فرمائی تھی وہ جانتے تھے کہ صرف نسب کافی نہیں، صرف خاندانی نسبت حضور کے ساتھ کافی نہیں، حضور کے اصل وارث وہ ہیں جو حضور کے علم کے وارث ہیں، جو حضور کے کردار کے وارث ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت حدیث شریف کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں میں علم دین حاصل کرنے کی تڑپ کس قدر بیدار فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے صحابہ اکرام مختلف ملکوں میں چلے گئے، اس نیت سے کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے حضور کا دین پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو انہی میں سے ایک صحابی شام کے شہر دمشق میں چلے گئے اور وہاں کی جامع مسجد میں جا کے وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے، حدیثیں سنانے لگے، پڑھانے لگے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر مسجد کے دروازے پہ ایک گھوڑا رکا اور اس پہ سے ایک آدمی اترا، مسجد کے اندر آیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے آ کر اس صحابی رسول کو جو دمشق کی جامع مسجد میں تھے سلام کیا اور آ کے کہا کہ میں مدینہ شریف سے چلا ہوں اور دمشق آیا ہوں کئی ہفتوں کا، کئی مہینوں کا سفر کر کے، اور میرے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، میں کسی دوست سے ملنے کے لیے، کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، میں صرف اور صرف ایک ہی نیت لے کے آیا ہوں، اور وہ نیت یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہوئی ہے، اب کوئی اور بندہ دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جس نے وہ حضور سے خود سنی ہو، میں صرف حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ حدیث شریف سنائی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ حدیث سن کے واپس تشریف لے آئے۔ اس سے ہمیں ان دونوں واقعات سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ابھارا ہے اس پہ، اور ذہن سازی فرمائی ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں علم کی محبت کی شمع کو روشن فرمایا۔ آپ لوگ سعادت مند تو ہیں کہ آپ علم دین کے رستے پہ آ گئے ہیں، لیکن عزیزان محترم، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔
اور میری بات یاد رکھیے گا، کام عظیم نہیں ہوتا ہے، کاموں کو وہ مقصد عظیم بناتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دن رات محنت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو معاذ اللہ میں شراب خریدوں گا اور پیوں گا، میں بدکاری کروں گا، فلاں غلط کام میں اور فلاں حرص اور ہوس میں اپنے یہ پیسے میں اڑاؤں گا، اپنی دولت ضائع کروں گا، تو اس کا وہ سارا محنت اور کوشش کرنا قدم قدم پہ اس کے لیے گناہ کا، ذلت کا، اللہ کے عذاب کا اور رسوائی کا موجب ہوگا۔ لیکن وہی آدمی اگر اس نیت سے محنت مزدوری کر رہا ہے کہ میں حلال کماؤں گا، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی رزق حلال کھلاؤں گا، اور جو کوئی حاجت مند غریب لوگ ہیں، مستحق ہیں، میں ان کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو ایسے آدمی کا ایک ایک لمحہ عبادت کا لمحہ ہے۔ کام تو وہی ہے، محنت اتنی ہی ہے، لیکن ایک کا لمحہ لمحہ وہ گناہ کا ہے اور ذلت کا ہے، رسوائی کا ہے، اور دوسرے کا ایک ایک سیکنڈ وہ اللہ کے قرب کا ہے، عبادت بن رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نیت میں فرق ہے، پیچھے جو ارادہ ہے، جو قصد ہے، جو عزم ہے، جو منزل ہے دونوں کی، وہ جدا جدا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس موقع پر آپ تمام احباب کو، تمام طلباء کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے ہمارا مقصود کیا ہے، ہم کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں ہم نے گھروں کو چھوڑا، کیوں ہم پردیس میں آئے، کلاس کے اوقات کی پابندی، پھر مطالعہ کی پابندی، سبق یاد کرنا، اسے لکھنا، محنت کرنا، بار بار اسے پڑھنا، پھر سفر کی تکلیفیں، پردیس کی صعوبتیں، مصیبتیں وہ برداشت کرنا، اس سب کچھ کے پیچھے کیا مقصود ہے؟ اس سب سے مقصود ایک ہی ہونا چاہیے کہ علم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسے کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس کی خوشنودی کن کاموں میں ہے، وہ کن کاموں پہ راضی ہوتا ہے، کن معاملات سے وہ ناراض ہوتا ہے، کون سا رستہ اس کی رضا کا رستہ ہے اور کون سا رستہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کا رستہ ہے۔ اگر ہماری یہ نیت ہوگی کہ ہم علم دین اللہ کو راضی کرنے کا گر سیکھنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہنر سیکھنے کی نیت سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا علم دین کے حصول کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت شمار کیا جائے گا، وہ ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کا رات کو 1 گھنٹہ اپنے علم کا تکرار اور مطالعہ کر لینا، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیت کی اصلاح ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہم پڑھیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے قابل اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اور کوئی اس کے علاوہ منزل ہمارے پیش نظر نہ ہو، اور ان تمام بری نیتوں اور برے ارادوں سے ہمارا دل، ہمارا ذہن پاک صاف ہو کہ جو علم کی برکتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے کہ کل میں مناظرے کروں گا، اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے کہ میں جاہل اور ان پڑھ لوگوں پر اپنی برتری جتاؤں گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، یہ بڑے علامہ صاحب ہیں، انہیں بڑا کچھ آتا ہے، میری بڑی تقریریں ہوں گی، لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، میری معاشرے کے اندر بڑی عزت ہوگی، یا میرے پاس دین کے علم کی وجہ سے بڑا پیسہ آ جائے گا، تقریروں کی وجہ سے یا کتابیں لکھنے کی وجہ سے، مناظرے کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ان نیتوں کو ذہن میں رکھ کے علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے تمام لوگ علم کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، انہیں علم نافع کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ کتابیں رٹ کے بھی جاہل رہتے ہیں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے رویوں میں عالموں والی کوئی بات نظر نہیں آتی، اور ان کا علم دوسروں کو کیا فائدہ دے گا، ان کا علم ساری زندگی خود ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے
سب سے بنیادی چیز وہ حسن نیت ہے، اخلاص نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں سمندر بند کر کے رکھ دیے اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ اس عمل پہ ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری اور آخری بات آج کی اس گفتگو کی جو میں آپ کی خدمت میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طالب علم ہو یا عالم دین ہو، علم دین حاصل کر چکا ہو یا علم دین حاصل کر رہا ہو، عزیزان محترم، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی پہچان ہونا چاہیے۔ اسے دیکھ کر، اسے سن کر، اس سے مل کے، اس سے گفتگو کر کے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث بن رہا ہے۔ اگر ہمیں حسن کردار اور حسن اخلاق کی دولت نصیب نہیں ہے تو ایسا علم نہ ہمارے کسی کام کا ہے اور نہ معاشرے کے کسی کام کا ہے۔ آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کی قدر و منزلت اور علم کی تکریم و تعظیم وہ لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ علم کی تو فراوانی ہو گئی ہے لیکن عمل اور کردار کے حوالے سے ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری حالت نازک سے نازک تر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے ادارے میں آپ کے سامنے لکھی گئی ہے ترجمے سمیت، تاکہ آتے جاتے آپ کی نظریں اس پہ پڑتی رہیں اور یہ سبق تازہ رہے۔ حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کی عادتیں سب سے اچھی ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مجھے یہاں پر ایک تابعی بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو رستے میں جا رہے تھے اور ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا۔ وہ چلتے گئے، وہ آدمی بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا، وہ گالیاں دیتا رہا، وہ خاموشی سے سنتے بھی رہے اور چلتے بھی رہے۔ تو جب تھوڑا آگے پہنچے، ایک موڑ آیا تو وہاں پہ وہ رک گئے اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے جتنی گالیاں دینی ہیں جو تمہارے دل میں ابھی باقی ہیں تم نے نہیں دیں، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو تم جی بھر کے مجھے گالیاں دے لو، اس لیے کہ یہاں سے آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے جہاں لوگ میرے جاننے والے ہیں۔ اگر ان کے سامنے تو نے مجھے گالی دی تو ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ جائیں اور تجھے ماریں پیٹیں، تجھے تکلیف دیں، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگے گی، میرے دل کو تکلیف ہوگی کہ کوئی تجھے تکلیف دے۔ تو جب اس نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تو قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی، اور اس کے دل میں جو بغض تھا، جو نفرت تھی، ان کے حسن کردار نے اس بغض اور نفرت کو محبت اور عقیدت میں تبدیل کر دیا۔ تو ہماری پہچان ہماری عادات ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زبان گندی ہو، ہم طالب علم ہو کر بھی ایک دوسرے کا نام بگاڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ہم دین کے طالب علم ہو کر بھی اپنے دلوں کو دوسروں کی عداوت سے پاک نہ کر سکیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد اور جلن ہو، ہمارے ذہن تکبر سے بھرے ہوئے ہوں، ہم دوسروں کو انسان سمجھنے کے لیے راضی نہ ہوں، ہم نماز کی پابندی نہ کر سکیں، ہم اپنے والدین کو احترام اور تکریم کی نظر سے نہ دیکھ سکیں، ہمارا اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو، ہم اپنے اساتذہ کرام کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کا ادب و احترام بجا نہ لا سکیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ پھر یہ کتابیں تو آپ رٹ لیں گے لیکن وہ علم جو رسول اللہ کی میراث ہے اور جسے حضور علیہ السلام نے ابر رحمت قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش قرار دیا ہے، اس علم سے آپ کو کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عظیم المرتبت فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہ جب حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ان کی خدمت میں موجود ہوتے۔ تو ایک ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگوں سے فرداً پوچھا، ہر ایک سے، کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کوئی کسی ملک سے آیا تھا، کوئی کسی ملک سے آیا تھا، دور دراز سے لوگ ان کی خدمت میں آئے تھے۔
تو جب ایک ایک بندے سے الگ الگ پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہم امام احمد بن حنبل کی خدمت میں صرف اور صرف اخلاق اور ادب سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ان کی محفل کا حال تھا، یہ ان کی مجلس کا حال تھا کہ صرف ان کو دیکھنے سے اور ان کو ملاحظہ کرنے سے لوگ ادب سیکھا کرتے تھے، لوگ اچھے اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ اس لیے عزیزان محترم، سال کے آغاز کی اس ابتدائی نشست میں انہی دو نصیحتوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو پھر دہرا رہا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم علم دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم دین کے لیے کس نیت نے ہمیں باہر نکالا ہے، کون سا مقصد ہے جسے ہم لے کے باہر نکلے ہیں۔ ہمارا مقصد مسجدوں کی امامت یا ممبر و محراب پہ بیٹھنا یا تقریریں کرنا یا دوسروں کو نصیحتیں کرنا نہیں ہے۔ سب سے اولین مقصد یہ ہے کہ ہم علم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر روشنی ہو، ہمارا اپنا دل روشن ہو، ہمیں اللہ کی معرفت ملے، ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا رستہ نظر آئے۔ جب خود ہماری آنکھیں روشن ہوں گی تو پھر ہم دوسروں کو بھی رستہ دکھا سکیں گے۔ جو خود ہی اندھا ہو بھلا وہ دوسروں کو رستہ کیا دکھائے گا۔ پہلی چیز حسن نیت ہے، اخلاص نیت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو آج ہم کوشش کریں کہ ابھی سے اس نیت کو درست کر لیں اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو اپنا منشور زندگی بنا لیں۔ اور دوسری چیز اپنے ذہنوں میں راسخ فرما لیجئے کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن عالم دین کی عزت اور تکریم اس کا علم نہیں کرواتا، اس کا اخلاق کرواتا ہے، اس کا کردار کرواتا ہے۔ اس کی عادات جتنی اچھی ہوں گی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اخلاص نیت اور حسن کردار کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔